بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سامعین، ہم سورۃ البقرہ کی قرآن کریم کی سورۃ البقرہ دوسرے نمبر کی جو صورت ہے اس کی آیت نمبر 263 تک پہنچ گئے تھے، 263 تک. اور ہم نے پچھلی آیات میں مثال پڑھی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال، اور اللہ کے راستے میں کس طرح سے خرچ کیا جائے اور خرچ کرتے ہوئے ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے، کیا فکر ہونی چاہیے، سب ہم نے دیکھا. اس کے بعد اگر ہمارے پاس چیز موجود نہ ہو، ہمارے پاس پیسے موجود نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی ہم نے دیکھا. اب دیکھیے آیت نمبر 264 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں 264. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، برباد مت کرو، صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف دے کر، کالذی ينفق مالہ، اس شخص کی طرح، الذی، جو، ينفق، خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، کالذی ينفق مالہ، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ ہی وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. فمثلہ، تو اس کی مثال، کمثل صفوان، ایک چکنے پتھر کی طرح ہے، ایک چکنی چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر اس پر تیز بارش پڑے، فترکہ صلدا، پھر وہ اسے صاف کر کے چھوڑ دے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ لوگ قدرت نہیں رکھتے، علی شیء، کسی بھی چیز پر، مما کسبوا، جو انہوں نے کیا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ آیت نمبر 264 کا ترجمہ تھا. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کہتا ہے اے ایمان والو، تو ہمیں اپنے کانوں کو اس آیت پر لگا لینا چاہیے اور تیار ہو جانا چاہیے کہ اب حکم کس کے لیے ہے؟ ہمارے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. یہ ہمیشہ قول یاد رکھیے گا کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا شروع میں آ جائے آیت کی، تو ہمیں فوراً تیار ہو جانا چاہیے کہ اب حکم ہمارے لیے آ گیا ہے، ایسا حکم جو ہم پر ضروری ہے، کرنا لازمی. تو اپنے آپ کو تیار رکھیں. دیکھیے آگے فرمایا، لا تبطلوا، برباد مت کرو، صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. آپ کو یاد ہوگا آیت نمبر 262 میں اللہ رب العالمین نے، یعنی 2 آیت پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے احسان اور تکلیف کو نہیں لگاتے، یعنی احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں پہنچاتے، خرچ کر دیا، یہ دونوں کام نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا تھا؟ لہم اجر عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی کہ آپ خرچ کریں اللہ کی راہ میں اور یہ سب مت لگائیں تو آپ کو یہی اجر ملے گا. اس آیت میں اللہ رب العالمین ڈرا رہا ہے. اس آیت میں کیا تھی؟ خوشخبری تھی، سیم انداز تھا، سیم چیزیں موجود تھیں، لیکن اس آیت کا انداز خوشخبری والا انداز تھا. لیکن اب اس آیت کا انداز کیا ہے؟
ڈرانے والا انداز. اے ایمان والو لا تبطلوا برباد مت کر لینا صدقاتکم اپنے صدقوں کو بالمن احسان جتلا کر والاذی اور تکلیف پہنچا کر. اسے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان کا صدقہ احسان جتلانے کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے. ایک انسان نے صدقہ کیا, صدقہ کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا دیا تو پھر اس صدقے کا سارا ثواب ختم. صدقہ کرنے کے بعد زبان سے تکلیف دے دی, کسی بھی چیز سے تکلیف دے دی سامنے والے کو اس صدقے کی وجہ سے, تو پھر وہ سارا جو بھی اس کا اجر ثواب تھا وہ کیا ہو گیا, برباد ہو گیا. کیسے؟ کسی ایسے بنتا ہے کہ اے ایمان والو باطل مت کرو, برباد مت کرو اپنے صدقوں کو. یعنی صدقے کو برباد کرنے والی کیا چیز ہے؟ بالمن والاذی. کس سے برباد مت کرو؟ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. یعنی یہ دو چیزیں کیا کر دیں گی صدقے کو آپ کے برباد. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کالذی ينفق ماله, برباد مت کرو احسان جتلا کر تکلیف پہنچا کر اپنے صدقوں کو اس شخص کی طرح, کالذی اس شخص کی طرح, ينفق ماله جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے, ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر نہ ہی وہ اللہ پر ایمان رکھتا نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتا. اب دیکھیے اگر ہم کیٹیگرائز کریں ان تینوں چیزوں کو تو ہم دیکھیں گے کہ احسان جتلا کر, تکلیف پہنچا کر, ریاکاری کر کے, یہ تینوں چیزیں کیا کر دیتی ہیں صدقے کو برباد کر دیتی ہیں. پھر سے سمجھو, اللہ نے کہا اے ایمان والو اپنے صدقوں کو برباد مت کرو. کیسے؟ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. یعنی یہ دو چیزیں صدقے کو برباد. اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, یعنی دکھاوا بھی مال کو کیا کرتا ہے, صدقے کو برباد کرتا ہے. یعنی صدقے کا اجر اگر برباد کروانا ہے تو یہ تین اعمال آپ کر رہے ہیں جو آپ سے شیطان کہتا ہے. اب سنو, شیطان انسان کے لیے تین حالتیں پیدا کرتا ہے. بہت غور سے سنیں گے اسے. شیطان انسان کے لیے تین حالتیں پیدا کرتا ہے. جو بھی خرچ کرنا چاہتا ہے اللہ کی راہ میں, جو بھی خرچ کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ کی راہ میں, شیطان تین چیزیں پیدا کرتا ہے. سب سے پہلا حربہ, سب سے پہلا اٹیک جو شیطان کرتا ہے وہ ہوتا ہے, شیطان کہتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے, تمہارے پاس پیسے کم ہو جائیں گے, تمہارے پاس مال کم ہو جائے گا, اس لیے خرچ مت کرو. تو اسے روک دیتا ہے. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے. ارے غریب ہو جاؤ گے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے, فقیر ہو جاؤ گے. پہلا حل. انسان اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہے ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا, میں خرچ کر دیتا ہوں, میں خرچ کر دیا. سیکنڈ اٹیک کرتا ہے شیطان. سیکنڈ اٹیک کرتا ہے شیطان, خرچ کر دیا, دکھاؤ لوگوں. یہ سیکنڈ اٹیک. بتاؤ لوگوں کو, کسی نے دیکھا نہیں تمہارے خرچ کرنے کو, کسی کو بتاؤ, اپنے گھر والوں کو بتا دو, اگر وائف ہے تو وائف کو بتا دو, اور امی پاپا ہیں تو امی پاپا کو بتا دو. وہ بتاؤ لوگوں کو بتاؤ. دوست ہیں تو احباب کو بتا دو کہ ارے میں نے تو اسے دیے تھے اتنے پیسے, ارے وہ ابھی آیا تھا میں نے اسے اتنے پیسے دیے تھے. کیا ہے؟ دکھاوا. یہ سیکنڈ. اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے, اس میں بھی پاس ہو گیا ایک انسان, شیطان کی اس چال سے بھی, شیطان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی, 2 اسٹیپس پار کر گیا. اب تیسری چیز وہ کیا کرتا ہے؟ احسان جتلانا. تیسری چیز کیا ہے؟ احسان جتلانا. کہ تمہیں دیا تو تھا میں نے, اسے کہیں تمہیں یہ کیا تو تھا, تمہارے ساتھ یہ کیا تو تھا, تمہیں پیسے دیے تو تھے. یعنی پہلے کیا کرتا ہے؟ صدقہ کرنے سے روک دیتا ہے. سیکنڈ کیا کرتا ہے؟ صدقہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے دکھاوے کا ایک شعور پیدا کرتا ہے, ارے کسی کو پتہ نہیں چلا, بتا دو. اور اگر اس میں بھی ناکام ہو جاتے تو پھر اس سامنے والے پر جسے آپ نے عطا کیا ہوتا اس پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ احسان جتلاتے ہیں. یہ تین حربیں کس کے ہوتی ہیں, اور ان تینوں حربوں سے اپنے آپ کو بچا کر آگے بڑھنے والا شخص کیا ہوتا ہے؟ اپنے صدقے کو بچا کر لے جاتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ تو اے ایمان والو اپنے صدقوں کو برباد مت کرو. کس سے؟ احسان جتلا کر, تکلیف پہنچا کر, اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے. تو یہ تین حالتیں ہیں اور یہ تین کنڈیشنز ہیں جو ایک انسان پیدا کرے گا تو اس کا صدقہ برباد رہے گا. آگے بڑھتے. ایک مرتبہ ابن سیرین رحمہ اللہ موجود تھے. ایک شخص نا دوسرے کے برگر, میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا, میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا, میں نے تمہارے ساتھ یہ گنا رہا, کئی بار ایسا. تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا ان احصاءها من, کیا کر رہے ہو؟ یہ شمار کروانا, یہ بتانا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ احسان جتلانا. یہ کیا ہے؟ یہ
احسان جتلانا. تو ہم اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ احسان جتلانا کتنی خطرناک چیز ہے. اگر آپ دیکھیں قرآن کریم کی جو پچھلی آیات آ رہی ہیں کتنی بار احسان جتلانے کا ذکر آ گیا, کئی بار آ گئے, اور احسان جتلانے کا ذکر آیا اور ساتھ میں نے ایک وعید بھی سنائی تھی, شاید پچھلی بار کے درس میں یاد ہو, کہ 3 وہ لوگ جن سے اللہ رب العالمین بات نہیں کرے گا, جنہیں نظر رحمت سے اللہ دیکھے گا نہیں, اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا, اور ان کے لیے کیا ہوگا, دردناک ہوگا. کتنی وعیدیں ہو گئی, 4 وعیدیں. کس کے لیے, وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے. آگے دیکھیں, تو یہاں تک ہم نے کلیئر کر دیا کہ ایمان والو اپنے صدقوں کو احسان جتا کر, تکلیف پہنچا کر برباد کرو. کالذی ينفق ماله, اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے رئاء الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے, ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر, وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. اب دیکھیں کون خرچ کرتا ہے بھائی, آپ اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تو پھر ریاکاری کیسے پیدا ہوگی. پھر سے سنیں, آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, تو پھر ریاکاری کہاں سے آئے گی. ریاکاری تو یہی ہوگی نا, آپ نے دوسرے کے لیے عمل کیا, اللہ کے لیے عمل نہیں کیا. آپ تو اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے ہو, تو پھر یہ ریاکاری کیسے, یہ مطلب میچنگ کیسے ہوگی. کون مراد ہے اس سے, وہ شخص جو اپنے مال کو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے, اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا ہے. مطلب کون شخص ہو سکتا ہے, ہندو, مسلمان, کافر, منافق. کون ہو سکتا ہے, منافق. منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے, لیکن کس کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کیا ہوں, مسلمان ہوں, حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم, وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. آگے فمثلا, جس شخص نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ نہیں کیا, لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر دیا, یا لوگوں کی تعریفیں بٹورنے کے لیے مال خرچ کر دیا, تو اس کی مثال کیا ہے. اب دیکھیے فمثلا, تو اس کی مثال آ رہی ہے, تیار ہو جائے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, اسے سمجھتے صرف عالم لوگ. میں نے پچھلی بار تو بتایا تھا کہ ایک صحابی روتے تھے, کس بات کی بنیاد پر, جب وہ آیت ذکر ہوتی تھی انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, کہتے ہیں میں مثال نہیں سمجھ پا رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عالم نہیں, میں جانکار نہیں. تو آپ لوگ تیار ہو جائیے, ریڈی ہیں. فَمَثَلُهُ, تو اس کی مثال كَمَثَلِ صَفْوَانَ, کمثل صفوان, اس چکنے پتھر کی طرح ہے. میں آپ ہی لوگوں سے پوچھوں, کمثل صفوان, اس چکنے پتھر, علیہ تراب, چکنا پتھر ہے, اس پر مٹی موجود ہے, پتھر ہے اور مٹی ہے. اصابها وابل, مٹی موجود ہے, پتھر پر بہت تیز بارش آئی. اصابها وابل, فأصابه وابل فتركه صلدا, فأصابه وابل, تو اس پر کیا ہے, تیز بارش. فتركه صلدا, اور پھر اس تیز بارش کی وجہ سے وہ چکنا پتھر کیا ہو گیا, صاف. چلیے سمجھیں, مثال ہو گئی. پھر سے سنا, چکنا پتھر ہے, چکنے پتھر پر مٹی ہے, اور تیز بارش آئی, اس نے ساری مٹی کیا کر دی, صاف. گناہ معاف ہو گئے, ریاکار کے گناہ ہی معاف کر دیں. اس میں مال دکھاوا دینے کا خرچ کیا ہوگا, وہ ختم ہو گیا, مٹی ہو گیا. تو جو پتھر اسموتھ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو منچ لیا ہے, پریکٹس کر لیا. اور جو اس کو ریاکار ہے, اچھا ریاکار کے اوپر ہے, صحیح لگا ایمان والی دکھاوا کے لیے. ہاں, کمثل کمثل صفوان, جی چکنا پتھر ہے, اس پر مٹی ہے, اور پھر تیز بارش آئی, مٹی صاف کر دی, بالکل شفاف ہو گیا, پھر سے چکنا ہو گیا. بتائیے, سب کرنا نل اینڈ وائٹ ہو گیا, یہ مطلب ہے. بہت اچھا, یہ مفہوم, سب کرنا نل اینڈ وائٹ ہو گیا, یہ مفہوم. ٹھیک ہے, اب سے ہم سمجھتے ہیں. اس کی مثال اس چکنے پتھر کی طرح ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے, اس کے پاس ایمان نہیں. جب ایمان نہیں ہے تو وہ پتھر کی طرح ہے. صحیح. اب ظاہر سی بات ہے ایمان ہوتا تو دل میں بات اترتی. اب ظاہر سی بات ہے آپ ایمان نہیں ہے تو نیک اعمال جتنے بھی ڈالتے رہو, وہ چکنے پتھر پر مٹی ڈالنا ہے. چکنے پتھر پر مٹی ڈال دی, آپ بیج ڈال دو اس میں, اب اگاؤ, ہوگا نہیں ہوگا. بارش آئی سب سمیٹ گیا, کیونکہ جب چکنے پتھر پر مٹی آئے گی تو پھر کیا ہوگا, اس نے اس مٹی میں کیا بو دیا,
बीज बो दिया, चिकने पत्थर पर मिट्टी आ गई, मिट्टी में बीज बो दिया गया, बारिश आई, तो क्या वो चिकने पत्थर पर कोई पेड़ वेड़ बन जाएगा? बताइए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसे ही मिसाल एक रियाकार की है कि रियाकार अपनी जिंदगी में माल खर्च कर रहा है और ऐसा लग रहा है वो माल अल्लाह के लिए, लेकिन वो रियाकारी के लिए खर्च कर रहा है। तो फिर उसकी मिसाल क्या है? वो अल्लाह पर तो ईमान नहीं रखता। तो उसने क्या किया है? एक चिकने पत्थर पर मिट्टी डाली है, नहीं नेकियां, माल खर्च किया है, वो नेकियां हैं, लेकिन एक बारिश आई और वो सब समेट कर ले गई, यानी कि उसका वो सारी चीजें क्या हो गई? बर्बाद हो गई, ज़ाया हो गई, यानी वो उसके कुछ काम नहीं है। यानी उसकी जितनी भी कोशिशें थी, आप 1000 बार मिट्टी डाल दो उस पर, 1000 बीज डाल दो उस पर, लेकिन वो जमीन ही नहीं है जरखेज जिससे कुछ निकल कर आए, तो फिर कैसे आपको उसका कुछ फायदा मिले? तो उसे कुछ फायदा हासिल नहीं, यानी सारा माल खर्च कर दिया और कुछ फायदा हासिल नहीं। तो अब आप देखें कि एक रियाकार की मिसाल किस तरह की है कि एक चिकने पत्थर पर उसने मिट्टी डाली और मिट्टी कितने वक्त तक रही, लेकिन उसके बाद एक तेज बारिश आई, उस तेज बारिश ने क्या कर दिया? उसे साफ कर दिया, उसे बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, फिर से चिकना कर दिया। जाहिर सी बात है, हमारे पास जो ईमान है वो चिकना पत्थर, वो मिट्टी है, वो मिट्टी जो जरखेज है, और ईमान जरखेज मिट्टी है, और फिर उस मिट्टी में आप जब कुछ बोएंगे तो फिर कुछ निकलेगा भी, और वो आपको फायदा भी देगा। और एक मोमिन की मिसाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से दरख्त से दी थी जी? मोमिन की मिसाल कौन से दरख्त से दी थी? जल्दी बताएं। इब्ने उमर मौजूद थे, ऐसी मजलिस चल रही थी, अल्लाह के नबी ने पूछा एक मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त से मिसाल। इब्ने उमर खामोश थे रज़ियल्लाहु अन्हु, वो खामोश है, अबू बकर भी मौजूद हैं, उमर भी मौजूद हैं, सब मौजूद हैं, वो मैं छोटा हूँ, मैं बोलूँगा नहीं। उन्हें फील हो रहा था कि कहीं वो मिसाल दरख्त से तो नहीं है, तो वो खजूर का दरख्त तो नहीं है, बोल नहीं रहे थे। बाद में बताया अपने वालिद को कि मुझे पता था जवाब, प्यारे नबी ने बता दिया है, लेकिन मुझे पता था जवाब। कहा बोले क्यों नहीं? इससे क्या होता? मुझे महसूस होता कि मेरे बेटे ने जवाब दिया, मुझे अच्छा लगता, लेकिन कहा कि मैंने सबके एहतराम में जवाब नहीं दिया। तो मोमिन की मिसाल किससे? खजूर, कि उसकी हर चीज़ क्या होती है? फायदा। आप खजूर का दरख्त उगा कर दिखाइए चिकने पत्थर, जाहिर सी बात है वो कुछ काम का नहीं, जाहिर है आप कुछ भी डालें वो क्या हो जाएगा? वो साफ हो जाएगा। तो एक रियाकार इंसान अपनी ज़िंदगी में कितनी नेकियां कर ले, उसे लग रहा है कि वो मिट्टी डाल रहा है, लेकिन वो मिट्टी ज़रख़े ज़मीन पर नहीं है, बल्कि किस पर है? चिकने पत्थर पर है। कि जब भी एक तेज़ हवा आएगी, जाहिर सी बात है आपकी मौत आ गई, और फिर उसके बाद आप जब खड़े हुए, कहाँ है नाना हमारा? कुछ है? नहीं है, कुछ नहीं। अब सुनिए एक हदीस, अब एक हदीस सुनिए, मैं साबित कर रहा हूँ इस चीज़ को। सबसे पहले क़यामत के दिन 3 लोगों को बुलाया जाएगा, बहुत मशहूर रिवायत है, मैं दोबारा सुनाऊंगा। 3 लोगों को बुलाया जाएगा हिसाब किताब के, जिनमें पहला शख्स वो होगा जो शहीद होगा। कौन? शहीद। उसे बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा क्या अमल किया तुमने? क्या अल्लाह, मैंने तेरी राह में क़िताल किया, जंग की, ताकि तेरा कलमा बताऊं। तुमने झूठ नहीं, तुमने इसलिए जंग नहीं की थी अल्लाह का कलमा बताओ, बल्कि तुमने इसलिए जंग की थी, इसलिए लड़ाई की थी, इसलिए अच्छे से लड़े थे ताकि तुम्हें कहा जाए कि ये कितना बहादुर आदमी है, कितना शानदार लड़ रहा है। इसलिए अब तुमने वो तारीफ पा ली, अब वहाँ की तारीफ हो गई, अब इसे घसीट कर लेकर जाओ जहन्नम। शहीद कहाँ जा रहा है? कौन सा शहीद? क्या चीज़ मौजूद है? रियाकारी मौजूद है। कहाँ चला गया? जहन्नम में घसीट कर लेंगे। सेकंड, वो शख्स जिसने इल्म हासिल किया, और वो शख्स जो क़ारिया कुरान था, दोनों एक ही कैटेगरी में रखे। इल्म हासिल किया, उससे कहा क्या था तुम्हारे पास? कहा अल्लाह मैंने इल्म हासिल किया और इल्म को फ़रोग़ दिया और ऐसे, और क़ारिया कुरान मैंने क़िराअत की और मैं बहुत अच्छे से मैंने तेरा कुरान को पढ़ा अच्छे तरीके से। कहा नहीं, तूने मेरे लिए नहीं पढ़ा, बल्कि तूने किसके लिए पढ़ा? लोगों के लिए पढ़ा। तूने इल्म हासिल किया इसलिए ताकि लोग तुझे क्या कहें? आलिम कहें, तेरी लोग तारीफ़ करें। तूने कुरान इसलिए अच्छे से पढ़ा क्योंकि तुझे लोग क्या कहें? कारी रोंगटे खड़े करने वाले। आज हमारे कुर्रा जो क़िराअत करते हैं लोगों के लिए करते। क्या क़िराअत की कीमत ये है? क्या कुरान की कीमत ये कि लोगों के लिए आपको इसे पढ़ना पड़ा? तो तूने इसलिए कुरान पढ़ा ताकि तुझे देखा जाए और कहा जाए बड़ा शानदार कारी है। तूने बटोर लिया वहाँ, चलो अब यहाँ से यहाँ जाओ, तुम झूठ कहा, जाओ सीट को जहन्नम में जाओ। और तीसरा शख्स वो जिसको माल दिया गया था, पैसा दिया गया था, दौलत दी गई थी,
کیا تھا تمہارے پاس؟ اللہ تو نے مال دیا، میں نے تیری راہ میں خوب خرچ کیا. اچھا تو نے میری راہ میں خرچ کیا؟ نہیں. تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ نہیں کیا تھا کہ تم میری راہ میں خرچ کیا، نہیں، بلکہ تو نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کتنا غنی آدمی ہے، کتنا سخی آدمی ہے، بڑی سخاوت موجود ہے، بہت زیادہ لوگوں کو دیتا ہے. تو نے وہاں بابا ہی بٹول لیے، لے کے جاؤ اسے، جاؤ گھسیٹ کر اسے بھی. تو ریاکاری کتنی عجیب چیز ہے. ریاکاری کو شرک خفی کہا جاتا ہے، شرک خفی. اور شرک خفی کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک الخفی هو اخفى من دبیب النمل. چونٹی کے رینگنے سے بھی ہلکے طریقے سے شرک خفی انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. جب چونٹی رینگتی ہے نا تو محسوس نہیں، جب چونٹی کاٹتی ہے تو محسوس ہوتی ہے. تو شرک خفی انسان کے اندر ایسے ایسے داخل ہوتا ہے. اور صحابہ اور تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا ڈرتے تھے اپنی نیات کے سلسلے میں. دیکھیے اخلاص کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے. پیورٹی کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے. پیورٹی آف ہارٹ ہونی چاہیے نا. یعنی میں صرف اور صرف عمل کس کے لیے کروں؟ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن اگر کہ کوئی اور داخل ہو گیا ہے اس میں تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ پیورٹی نکل گئی، کوئی شریک ہو گیا اس عمل میں، کوئی شریک. یعنی میں اسے بھی خوش کر رہا ہوں، اللہ کو بھی، اور دوسرے کو بھی خوش کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ داخل ہو گئے. تو بعض تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ایک دم بیٹھ گئے. کہا مجھے ایسا لگا، میں نے دیکھا کہ آپ لوگ مجھے بہت گھور کر دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. مجھے ایسا لگا کہیں میری نیت تو نہیں پلٹ رہی، کہیں میں دکھاوے کے لیے تو نہیں کرنے لگا. تو وہ ڈرنے لگے اور پھر بیٹھ گئے. تو کبھی کبھی ایسی چیزیں، یعنی وہ اتنا ڈرتے تھے اپنی نیات کے سلسلے میں کہ کہیں وہ نہ پلٹ جائیں اور اخلاص کی جگہ کیا ریاکاری داخل ہو جائے، پیورٹی کی جگہ کیا دکھاوا داخل ہو جائے. تو اتنا ڈرتے تھے. تو ہم اور آپ کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. نیک عمل کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صدقہ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کوئی بھی بڑے سے بڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام آپ کر رہے ہیں، جو بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہی کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں. یاد رکھیں اس دنیا میں آپ کو کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، آخرت میں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. جب آپ ریاکاری کے لیے عمل کریں گے کچھ نہیں ملنے والا. اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. لا يقدرون، وہ قدرت نہیں رکھیں گے، على شيء، کسی بھی چیز پر، مما كسبوا، جو انہوں نے کیا. یعنی جو کچھ انہوں نے کمایا ہوگا. میرے ریاکاروں نے کیا کیا؟ خوب خرچ کیا، خوب شہرت کما لی. اب وہ لگ رہا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کیا طریقے جمع کر لیے ہوں گے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ لوگ قدرت نہیں رکھیں گے على شيء مما كسبوا، کسی بھی چیز پر جو کچھ انہوں نے کمایا. تو یہ واضح ہو گیا ہم نے کہ ایک ریاکار کی نیکیاں قیامت کے دن کچھ کام آنے والی نہیں. چاہے نیکی پیسے کے معاملے میں ہو، چاہے نیکی زبان کے نیکیوں کے معاملے میں ہو، چاہے افعال کے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ، کچھ بھی ہو، ریاکاری کی نہیں ہوگا، کام نہیں ہے. لا يقدرون، کچھ بھی قدرت نہیں رکھیں گے علی شیء مما کسبوا، اس چیز پر جو کچھ انہوں نے کیا. یعنی جو بھی ہم اپنے عمل کیا اس پر کچھ قدرت، کچھ طاقت، کیونکہ ہے ہی نہیں، کائے کی قدرت ہوگی. آگے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ رب العالمین کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ان لوگوں کو، اب دیکھیے کافر قوم کو ہدایت، کافر سے یہاں مراد جو ہے وہ دو ہو سکتی ہیں، اختلاف ہے بعض مفسرین پر. بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ کافر قوم کو ہدایت دیتا ہے، اس سے کافر سے مراد مشرک ہے. کفار سے مراد کون ہے؟ مشرک ہیں. کیوں مشرک ہیں؟ قرآن میں اللہ نے اسی آیت میں کہا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہوں گے پھر؟ مشرک. دیکھیے پھر سے سمجھیے، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا لاسٹ میں نا. تو کافر سے مراد کون ہو سکتے ہیں؟ مشرک جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو اس کا ذکر بھی اس آیت میں موجود ہے. مثال کس کی چل رہی تھی؟ وہ لوگ جو اپنے مال کو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ مشرک لوگ. اور دوسری مراد کہ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ جو نعمت کا کفر کرتے ہیں، یعنی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں دیتا. اس سے مراد پھر کون ہوں گے؟ کیوں اگر نعمت کی ناشکری لی جائے تو ہم کہیں گے آیت کا شروع دیکھیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو آیت کی شروعات میں کیا تھا؟ اے ایمان والو. تو پھر کیا مراد ہوگا؟ کافر سے مراد نعمت کی ناشکری. اور اگر لا یؤمنو باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے، تو پھر اس سے مراد کیا ہوں گے؟ مشرک لوگ ہوں گے. اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی ہوتی ہے. کتنی طرح کی؟
कितनी बार मैं बता चुका हूँ। हिदायत कितनी तरह की होती है? तय्यब, आप तो बहुत पुराने हैं। हिदायत कितनी तरह की? 2 तरह की। बताइए, ऐसी समझा दी जो आपको समझ में आती है। इतना आसान। हिदायत 2 तरह की होती है, एक हिदायत दलालत और दूसरी हिदायत तौफीक। हिदायत दलालत यानी रहनुमाई करना, बताना, समझाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कोई कसर नहीं छोड़ी है बताने समझाने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, किताबें उतारी। लोग आज उलमा आपको क्या कर रहे हैं? वो हिदायत कर रहे हैं, यानी रास्ता दिखा रहे हैं। हिदायत दलालत और हिदायत तौफीक वो दिल की हिदायत है। वो किसके पास है? रब्बुल आलमीन के पास है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन सी हिदायत मुराद दी है? हिदायत तौफीक। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत तौफीक किनको नहीं देता? काफिर कौम को हिदायत तौफीक नहीं देता। तो ये आयत हमारी यहाँ पर मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 265। अल्लाह ने फरमाया वमसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून, फिर से मिसाल आ रही, रेडी हो जाएं। वमसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून, और उन लोगों की मिसाल। पहले मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह तफसीर समझेंगे। वमसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून, और उन लोगों की मिसाल, युनफ़िक़ून अम्वालहुम, जो अपने मालों को खर्च करते हैं, इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा को चाहते हुए, अल्लाह को खुश करने के लिए। आसान अल्फाज में कहें तो अल्लाह को खुश करने के लिए। वतस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और अपने नफ्सों में मजबूती पैदा करते हुए अल्लाह की राह में खर्च करवाएं। तो चीज़ें हो गई, अल्लाह को खुश करने के लिए अपने नफ्सों में मजबूती। कमसली जन्नह, उनकी मिसाल कैसी है? उस बाग की तरह है। जन्नतिम बिरबवा, जो बाग एक टीले पर है, जो बाग एक टीले पर है। असाबहा वाबिल, जिसको क्या हुआ? बहुत तेज़ बारिश ने आ लिया, यानी बहुत तेज़ बारिश उस पर पड़ी। फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन, तो उसके फल 2 गुना हुए। फ़इन लम युसिबहा वाबिल फ़तल, लेकिन अगर उसे बारिश नहीं पहुंची तेज़ वाली, फ़तल, तो हल्की फुहार पहुंच गई, यानी हल्की हल्की बारिश पहुंच गई। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह जो तुम कर रहे हो उसे देख रहा है। अब आइए आयत को समझते हैं। मिसाल है, फिर से मैं मिसाल पेश कर दूँगा आप लोगों के साथ। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। पिछली कौन सी मिसाल आई थी? रियाकार लोगों की मिसाल आई थी। अब किसकी मिसाल है? उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में अल्लाह को राज़ी करने के लिए, यानी ये इखलास वाले लोगों की मिसाल है। पिछली वाली रियाकारी लोगों के लिए थी, और इसकी वाली कौन सी मिसाल है? इखलास वाली। यहाँ प्योरिटी ऑफ हार्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कि जिनके कल्ब, जिनके दिल बहुत ज़्यादा साफ होते हैं, वो अल्लाह की राह में जो खर्च करते हैं, उनके खर्च करने की मिसाल क्या है? कमसली जन्नतिन बिरबवा, उस बुलंदी पर एक बाग की तरह है। बहुत गौर से सुनेंगे, सिर्फ मैं मिसाल पेश करूंगा। चोटी पर, ऊंचाई पर एक बाग बना हुआ है। उस बाग पर तेज बारिश आई तो उस बाग ने फल 2 गुना दिए। अगर हल्की बारिश आई तो फुहार ने भी कुछ ना कुछ दिया, यानी फल दिए। बताइए, ऊंचाई पर एक बाग बना हुआ है, तेज बारिश आई तो फल 2 गुना हुए। अगर तेज नहीं भी आई तब भी फुहार आएगी ही उस पर। ये उन लोगों की मिसाल है जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए माल खर्च करते हैं। ऊँचे से यहाँ पे है कि नफ्स की मजबूती, और बाग मतलब जैसे वहाँ पत्थर था, ये दिल पत्थर बन चुका था, जैसे ईमान था। तो बाग से ये है कि वो इस लायक है कि ईमान को बढ़ा सके, और उसमें ईमान है कि जो बाग के पेड़ हैं, और जब उसमें बारिश पड़ रही है, यानी कि जब वो नेक काम कर रहा है तो उसमें और फुहार हो रही है, यानी कि और बढ़ रहा है, तो ईमान और बढ़ रहा है। ठीक है, अगर वो नेक काम कर रहा है माशाअल्लाह। और रिवॉर्ड दुगना है, रिवॉर्ड 2 गुना है माशाअल्लाह। ये भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। और एक मरतबा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, अगली आयत आ रही हो, उस आयत के बारे में पूछा लोगों से, तो इस बारे में क्या कहते हो? तो लोगों ने कहा वल्लाहु आलम। मैंने कहा वल्लाहु आलम कहने के लिए पूछा मैंने? तो फतवा पूछ रहा हूँ जो कह रहा हूँ अल्लाह जानने वाला है। अरे मैं पूछ रहा हूँ इस आयत के बारे में क्या कहते हो? या तो ये कहो जानते हैं, या ये कहो नहीं जानते। ये क्या होता है वल्लाहु आलम? जी माशाअल्लाह, कुछ लोगों ने इशारा किया। और सबसे पहले उसी बात के ऊपर बारिश पड़ेगी। अच्छी सोच, बहुत करीब आया, गुड, एक्सीलेंट। और उसी में पेशा जी, और कुछ है? कुछ इनसे हटकर कोई और उसके करीब आ नहीं पाएगा, हैं? कोई और उसकी बुलंदी के करीब
کوئی اور اس کی بلندی کے قریب نہیں آ پائے گا. چلیے اور کچھ آپ ماشاءاللہ پیش کر رہے ہیں. اب دیکھیے اور ان لوگوں کی مثال آ رہی ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُ, عالم لوگ ہی سے سمجھتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ, اور ان لوگوں کی مثال يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ, جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے. یہی انسان کی بنیاد ہونی چاہیے. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ, اور اپنے نفسوں کو جماتے ہوئے, یعنی اپنے نفسوں کو بالکل مضبوط کر لیا انہوں نے. انہیں کوئی ڈر نہیں جو خرچ کر دیا, انہیں کوئی غم نہیں جو انہوں نے خرچ کر دیا, یعنی کوئی پاس کا غم نہیں. ارے 1000 میں سے 300 تو دے دیے میں نے, 700 بچے, سوچ ہی نہیں. اور جو آگے ہونے والا ہے کہ 700 میں کیا ہوگا, میرا تو خرچ 800 کا ہے, کوئی ڈر نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کو کیا کر چکے ہیں, بالکل جما چکے ہیں. تثبیت من انفسہم کا مطلب سمجھ میں آیا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو جماتے ہوئے. دلوں کو جمانے کا مطلب ماضی کا یعنی پاس کا کوئی خوف, پاس کا کوئی غم نہیں, اور آنے والی چیز کا کوئی خوف نہیں. سمجھ میں آئے؟ کمثل جنت, اب ان کی مثال کیسی ہے, اس باغ کی طرح. جنت بربوہ, جو باغ کس پر ہے, اونچائی پر ہے. اصابها وابل, جس کو تیز بارش آ پہنچتی ہے. فآتت اکلها ضعفین, تو اس کا پھل جو ہوتا ہے وہ 2 گنا نکلتا ہے. اصل میں ایک ایمان والا, اس کے نیک عمل یا خرچ کرنے کی مثال اللہ رب العالمین نے کس سے پیش کی, جنت سے پیش کی. جنت کسے بولتے ہیں, پہلے یہ بتائیے. جنت کیا ہے, باغ. ہاں صحیح ہے, باغ. جنت کسے بولتے ہیں, باغ کو. لیکن صرف باغ کو نہیں بولتے ہیں, اس باغ کو بولتے ہیں جس کے بہت آس پاس بہت زیادہ پیڑ ہوں, جن پیڑوں نے اس باغ کو گھیر لیا اور چھپا دیا, اور اندر کیا ہے اس چیز کو چھپا دیا, اس لیے جنت بولتے ہیں. جنت اصل میں مجنہ سے بنا ہے, اور مجنہ بولتے ہیں اسی سے جن بنا ہے. اسی سے جن کسے بولتے ہیں, چھپا ہوا. اسی سے جنت. ظاہر ہے ایسا باغ جس نے اتنے پیڑوں سے اپنے آپ کو گھیر لیا ہو کہ اندر کیا ہے وہ سب چھپ جائے, اسے کیا بولتے ہیں, جنت. کمثل جنت, ان کی مثال کیسی ہے, جنت کی. یعنی وہ ایسا باغ ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ملے گا. ٹھیک ہے, یعنی نیکیوں کا کیا ہے, انبار ہے. آپ خرچ کریں گے کیا ملے گا, آپ کو بہت سارا اجر ملے گا. تو ان کی مثال کیا ہے, جنت. اب سمجھیں, اور صرف جنت نہیں ہے, اللہ نے صرف باغ کہہ کر نہیں چھوڑا, یعنی بہت نیکیاں, ایسا نہیں ہے انہوں نے خرچ کیا بہت نیکیاں مل گئی, صرف ایسا ہے. جنت بربوہ, کہاں ہے یہ, ٹیلے پر ہے, اونچائی پر. کیوں ہے, کیوں اونچائی پر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ذکر کیا, کیونکہ جب ٹیلے پر اونچائی پر ہوگا تو اسے کئی فوائد حاصل ہوں گے. پہلا فائدہ, سورج کی روشنی سے زیادہ وہ فائدہ حاصل کرے گا, نمبر 1. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ باغ تو ہے, لیکن باغ کس پر ہے, ٹیلے پر, یعنی صرف زمین پر نہیں, اونچائی پر. پہلی چیز کیا ملے گی اسے, سورج سے. دوسری چیز, بارش کا پانی آئے گا, پانی آنے کے بعد نالیوں سے بہہ کر نیچے چلا جائے گا, رکے گا نہیں. یعنی ایسا نہیں ہوگا جمع ہو گیا وہاں پر پھر خراب ہو گئی جگہ, نہ, وہاں پر کیچڑ نہیں ہوگی. 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 3, تھوڑا پانی بھی وہاں پر کیا ہو جائے گا, کافی ہو جائے گا. وہ باغ ایسا ہوگا کہ اس میں آپ تھوڑا پانی بھی گرائیں گے تو کیا ہو جائے گا, وہ کافی ہو جائے گا. نمبر 4, صاف ہوا ملے گی. ارے آس پاس پالیوشن نہیں ملے گا, اونچائی پر ہے نا. اور اسی طرح اس کی مٹی مضبوط ہوگی, گہری ہوگی, گہری بھی ہوگی کیونکہ کہاں پر ہے, اونچائی پر ہے. اور چھٹا کہ اس کا پھل, اس کے جو پودے ہیں وہ بھی نیچے کی زمین سے کیا ہوں گے, بہتر ہوں گے, اچھے ہوں گے. تو کتنے فائدے اس باغ کو حاصل ہوں گے. یہی فائدے کس کو حاصل ہوتے ہیں, ایک اس مومن کو حاصل ہوتے ہیں جو مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور اپنے دل کو مضبوطی کے ساتھ جماتے ہیں. واضح ہوئی بات. تو صرف باغ کی مثال نہیں ہے, یہ باغ ٹیلے پر بنا ہوا ہے, اس کی مثال ہے. آگے, کمثل جنت بربوہ اصابها وابل, بہت تیز بارش آئی. اصل میں عربی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں اس کے, رش, حش,
اور طل اور ایک اور یہ لفظ جو آیا ابھی وابل، یہ سب بارش کے نیمز ہیں. ہلکی بارش، پھوار، ان کے جو گرد بوندوں کی شکل میں جو گرتے ہیں. تیز بارش، سب سے تیز بارش کسے بولتے ہیں؟ وابل. سب سے تیز بارش جو ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے بچوں؟ وابل. وابل اصابہا وابل، تیز بارش اسے کیا ہوئی؟ فآتت اکلہا ضعفین، تو پھر اس کا پھل بھی کیا نکلا؟ 2 گنا نکلا. کیوں نکلا 2 گنا؟ کیوں نکلا 2 گنا؟ کیونکہ یہ کہاں بنا ہوا ہے؟ اونچائی پہ بنا ہوا ہے، نمبر 1. اور پھر اسے کچھ گندگی حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے پھل بھی کیا ہو رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی کہ اگر ایک مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے کئی گنا سے نوازتا ہے. یہاں سمجھ میں آئے کہ کئی گنا آپ کو ملے گا. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اتنا سرسبز ہوتا ہے اس کا میدان، اتنا سرسبز ہوتا ہے وہ باغ، اتنا شاندار ہوتا ہے وہ باغ، اتنی ہریالی ہوتی ہے اس باغ میں کہ اگر بہت تیز بارش بھی نہیں آئے، تل آئے، تل یعنی فوار، ہلکی بارش جو ابھی کچھ دیر پہلے ہو رہی تھی، اگر وہ بھی آ جائے تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. اب علماء ذکر کرتے ہیں اصابہ وابل، اس پر تیز بارش آئے. تیز بارش سے مراد اس کا خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اس کا خوب اللہ کی راہ، یعنی مومن کا جب وہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے گا تو اللہ اسے کئی گنا دے گا. اور ہلکی بارش سے مراد کم خرچ کرنا ہے، لیکن اس کا بھی ثواب ضائع نہیں ہوگا، اس پر بھی اسے ملے گا اور وہ بھی کیا کرے گا؟ گرو کرے گا اس بات کو. تو مومن نے کیا 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 اپنے ساتھ؟ مومن نے تو بہت ساری چیزیں بنا ڈالی. مومن نے ایک باغ تیار کیا، باغ کو اونچائی پر تیار کیا، باغ پھل پھول رہا ہے. اگر خوب اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہی 2 شرطیں ضرور یاد رکھیں گے ہمیشہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دل کو جماتے ہوئے. یہ 2 شرطیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، تب جا کر کچھ ملے گا. ٹھیک ہے، یہ شرطوں کے ساتھ اگر خوب زیادہ خرچ کیا تو کیا ہوگا؟ کئی گنا ملے گا، اس کے پھل 2 گنا ہے. اور اگر تھوڑا خرچ کیا تب بھی وہ ضائع نہیں. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پھر اگر اسے تیز بارش نہیں پہنچی فطل، تو پھوار ہی صحیح، اس سے بھی کیا مل جائے گا؟ اسے فائدہ حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے. بصیر 2 سے بنا ہوا ہے. بصیر یا تو بصیرت سے ہے یا بصارت سے. بصیرت بولتے ہیں دیکھنے کو، اور بصارت بولتے ہیں علم کو، سمجھ کو، دانائی کو. اور اللہ رب العالمین جو تم کر رہے ہو اسے دیکھ بھی رہا ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اسے سمجھ بھی رہا ہے. ایسا نہیں اللہ رب العالمین غافل ہے. ٹھیک، آگے دیکھیے. یہ آیت سمجھ میں آ گئی، آگے بڑھیں. ایک اور مثال لے لیں، ٹائم ہے ہمارے پاس. 10 منٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، امید. ہاں آگے اللہ نے آگے فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، مِن نَخِيلٍ، کس کا؟ کھجور کا، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، نیچے سے نہریں جاری ہوں. لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں من کل الثمرات، ہر پھلوں میں سے کچھ ہو. واصابہ الکبر، اور اسے بڑھاپا آ پہنچے. ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کے کمزور اولاد موجود ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی اولادیں. فاصابہ اعصار فیہ نار فاحترقت، پھر اس باغ کو ایک بونڈر آئے جس میں آگ ہو اور اسے جلا کر رکھ دے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم، اسی طرح اللہ اپنی آیات کو آپ کے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ آپ فکر کریں، غور کریں. چلیے پھر مثال آ گئی. جی، ایک باغ ہے کھجور کا، انگور کا، اور پھلوں میں سے کچھ نہ کچھ ہے تھوڑا تھوڑا سب میں، مطلب بہت بڑا باغ ہے. باغ جس کا باغ ہے اسے بڑھاپا آ گیا، یعنی اب وہ بوڑھا ہو گیا. اس کی جو اولاد، اس کی شادی بعد میں ہوگی، اس کی اولاد جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کمزور اولاد ہے، یعنی وہ باغ کو بڑا نہیں سکتی، وہ چھوٹی اولاد ہے. اب وہ بوڑھا ہو گیا، اچانک سے ایک بونڈر آتا ہے، تیز ہوا آتی ہے، طوفان آتا ہے جس میں بجلی بھی ہوتی ہے، اور اس سے سارا باغ جلا کر راکھ کر دیا. ایک بار ہو گیا، مثال ہو گئی. بتائیے
یہ کتنا شاندار طریقے سے اللہ رب العالمین سمجھاتا ہے لوگ. جی کوئی ہے بتائیے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, کسی کے سمجھ میں آئی یہ مثال نہیں. انسان کو زندگی بھر محنت کر کے اپنے پیسے اکٹھے کرتا ہے اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے بیسیکلی, اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے, خاص کر بغیچے کے مسئلے میں اسے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہ بوڑھا ہو گیا, اس کی اولاد چھوٹی ہے, تو وہ اسے مینٹین نہیں کر پائے گا, وہ الٹیمیٹلی سڑ جائے گا. اور اس میں ایک امید اس کا ہے کہ یہ فصل آئے گی تو میری بڑھاپے کی جو عمر ہے وہ اچھے سے کٹے گی. اور ایک دم سے طوفان آ گیا, ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے, پھر گیا. تو یہ اس کی کیسے, اولاد کی پرورش بھی نہیں ہو پائے گی, اور اس کو تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا, لیکن اسے کیسے ریلیٹ کریں گے؟ مال کے اس میں بتایا ہے کہ اس نے مال جمع کر دیا, تو مال برباد ہو گیا. مجھے یہ بتائیے, ریلیٹ کریے اسے. پوری زندگی مال خرچ کرا, اس کے بعد جب مر گیا وہ قیامت کے دن دے گا تو سب زیرو ملے گا اس کو. اگر ریاکاری کے ساتھ خرچ کرا. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک اخی. یہ ایک مطلب ایک طور پر یہ ایک مثال بیان کی گئی. تو اس سلسلے میں 2 تفسیریں موجود ہیں, انشاءاللہ دونوں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, بلکہ 2 سے زیادہ 3 تفسیریں ہیں. دیکھتے ہیں. ایود احدکم, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں پسند کرتا ہے. ایود احدکم, اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا اس چیز کو. کیا یہ ایسے ہی مثال ہے. دیکھیے مثال کیسے اللہ نے دی, پسند کرتے ہو ایسا, کیا تمہیں کوئی پسند کرتا ہے؟ یعنی اللہ سمجھا رہا ہے ہمیں, کوئی نہیں پسند کرے گا اس چیز کو. تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے, کہتے نہیں کہتے ہم, ہاں انداز وہی ہے. دیکھیے نا ہمارے آس پاس, ہم آس پاس جو باتیں کرتے ہیں آپس میں, تو کیسی باتیں ہوتی ہیں, ایسی تو ہوتی ہیں. تم چاہتے ہو ایسا کرنا, یہ بتا دو. ایسا تو نہیں ہوتا. تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے تمہیں اچھا لگے گا, ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں نا, ایسے ہی ہے. کیا تمہیں کوئی پسند کرتا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو ان تکون لہ جنہ, کہ تمہارے لیے کیا ہو, ایک باغ, من نخیل, کس کا باغ ہو, کھجوروں کا, واعناب, اور انگوروں کا. کھجور اور انگوروں کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ سب سے زیادہ ان کے یہاں معروف تھے, اور سب سے زیادہ ان کے یہاں اسے رکھا جاتا تھا, اپنے پاس اسٹور کیا جاتا تھا. تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. ظاہر سی بات ہے, نہروں کا جاری ہونا ان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. ٹھیک ہے. لہ فیہا من کل الثمرات, اس میں ان کے لیے کیا ہو, ہر طرح کا پھل موجود ہو. یعنی پھلوں میں سے کچھ نہ کچھ یہاں تک ہو گیا. یہ ہو گئی, یہ باغ کی اللہ رب العالمین نے مثال دی. باغ کی مثال اس انسان کا عمل ہے جو ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھا نا, باغ تیار کیا ہے, ٹیلا ہے اور بارش آئی. دیکھیے باغ کی مثال اس انسان کا کیا ہے, عمل. جو اس انسان نے کیا کیا اپنی زندگی میں کیا, خوب یہ لیا, یہ عمل کر دوں, یہ عمل کر دوں, اللہ کے لیے یہ کر دوں, تہجد, یہ وہ, دنیا بھر کی ساری چیزیں اس نے کر دوں. کھجور بھی جمع, یہ بھی جمع, وہ بھی جمع, سب جمع, تھوڑا, ہر پھل, یعنی ہر سنت اس نے کیا کر لی, ہر طرح کا کام اس نے اپنا لیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے مثال؟ عمل کی. وقصہ بہل کی بات, جی ٹائم آ رہا ہے, مرنے کا ٹائم آ رہا ہے, بڑھاپا آ گیا, بوڑھے ہو گئے, اب مرنے کا وقت ہے, ٹائم ایسا آ رہا ہے کہ اب جی اب چلے جائیں گے اس دنیا سے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ, اور اس کی کمزور اولاد ہے. یہ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے اس کی کمزوری کا احساس دلاتے ہیں کہ اب اسے کس چیز کی ضرورت ہے, اولاد کی بھی ضرورت ہے, اور اس باغ کی بھی ضرورت ہے. اب اس باغ کی اصل نیڈ ہے, پہلے جمع کر لیا ہے, نیڈ اب ہے. پہلے پوری زندگی اکٹھا کیا, میں نے نیک اعمال کیے, مجھے کہاں کے لیے ضرورت ہے, جہاں مجھے نیڈ ہوگی نا, یہاں کے لیے نیڈ تھوڑی ہے, وہاں کے لیے نیڈ ہے. مین تو میں یہاں کا وہاں کے لیے اکٹھا کر رہا ہوں, یہاں جمع کروں گا, وہاں خرچ کروں گا. وہاں خرچ کرنے کے لیے میں نے اپنی جان دے دی اللہ کے لیے, اللہ نے مجھے جنت دی. ٹھیک, یہی ہے, یہی ہمارا سودا ہوا ہے نا اللہ سے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس طرح سے ہی ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جان اور ان کے مال کے بدلے میں کیا خرید لی ہے, اسے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ مومنوں سے اللہ رب العالمین ان کے مال اور ان کی جان کے بدلے میں اللہ نے جنت ان سے خریدی. یعنی آپ مال دو, اپنی جان دو اللہ کی راہ میں, اللہ نے آپ کو جنت دے دی بدلے میں. ٹھیک, پوری زندگی آپ نے کیا, اب آپ بڑھاپے میں آ گئے, بلو ذریۃ ضعفاء, کمزور اولاد ہے. فاصابها اعصار, پھر ایک بمنڈر آتا ہے, تیزی سی آندھی آتی ہے. فیہ نار, اس میں کیا ہوتی ہے, آگ ہوتی ہے. دیکھیے جب ہوا چلتی ہے, ظاہر سی بات ہے ہوا چلے گی تو بادل لے کر آئے گی,
بادل آئیں گے، بہت ڈر آئے گا اور بہت تیز بارش بھی ہوگی، بہت تیز بجلی بھی چمکے گی. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت تیز بجلی آئی اور بجلی نے کیا کر دیا، فلاں جگہ کو آگ لگا دیا، ختم کر دیا. فاصابہ اعصار، تو کیا ہے ایک بونڈر آیا، اسے اس باغ کو ایک بونڈر پہنچا، فیہ نار، جس میں آگ موجود تھی، فاحترقت، اس نے جلا دیا. یعنی اب جو ضرورت تھی وہ کیا ہو گئی، وہ نیست و نابود ہو گئی. یعنی انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی، باغ کی ضرورت تھی، وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. یعنی انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی. کب برباد ہوئی؟ جب اسے اس کی ضرورت تھی. اور وہ کہاں ضرورت تھی؟ ایک انسان نے پوری زندگی عمل کیا اور آخر میں آ کر اس کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا، شیطان غالب ہو گیا، تو وہ ریاکاری کرنے لگا، وہ برائیاں کرنے لگا، یہاں تک کہ مشرک ہو گیا. اس کے سارے عمل کیا ہو گئے، برباد ہو گئے. کیا ہے، لئن اشرکت ليحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا ہے نبی تو آپ کا بھی عمل کیا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو شرک عمل کو کیا کر دیتا ہے، برباد. ابھی ہم نے دیکھا کہ اس نے صدقات کے ذریعے سے مال کو جمع کیا، اور میں نے ابھی بتایا کہ صدقات کے 3 چیزوں کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. کون کون سی چیزیں تھی؟ ریاکاری، احسان جتلانا اور تکلیف. اب ظاہر سی بات ہے ریاکاری سے کیا ہو گیا، پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا. اور دوسری چیز علماء کہتے ہیں کہ احسان جتلایا اس نے، مرنے والا تھا، ارے میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تمہیں یاد نہیں، گئی بحث پانی، ادھر کا گیا، اس سے کہہ دیا، اس نے کچھ آ کر کہہ دیا، تو ارے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، گیا وہ بھی. کیا ہو رہا ہے، یہ جل رہا ہے آپ کا باغ. اور کون جلا رہا ہے، وہ آگ جلا رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو احسان جتلا کر، ریاکاری کر کر ایک انسان نے کیا کر دیا، اپنے اس باغ کو جلا دیا جو اس نے جمع کیا تھا اتنے ٹائم تک. تو یہی کس سے پوچھا گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ. اب وہی ہم اسی روایت پر آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں سوال کیا، کہا کہ بتاؤ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیا تم سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اعلم. کیا، ارے غصہ ہو گیا عمر، کہا یا تو کہو جانتے ہو یا کہو نہیں جانتے، یہ کیا ہوتا ہے واللہ اعلم. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شخص ہیں جن کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ مفسر قرآن ہے، بہت بڑے مفسر. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ دے اور انہیں تفسیر کا علم دے دے. یہ کس کے لیے دعا دی تھی؟ ابن عباس. ابن عباس کے بارے میں آتا ہے وہ چھوٹے تھے، انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ میرے نا دل میں کچھ ہے، میرے پاس ہے. کہا کیا ہے، بولو، ڈرو مت، چھوٹے ہو، کوئی مسئلہ ہے، وہ مت کرو، ہیزیٹیشن مت کرو، کوئی بات ہیزیٹیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں ہیزیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں آیا، بتاؤ. کہا یہ عمل کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ یہ عمل کے بارے میں. انہوں نے کہا کس طرح؟ کہا کہ اس طرح. اب انہوں نے بتایا، کہتے ہیں لعمل رجل غنی یعمل بطاعت اللہ، اس مالدار آدمی کی عمل کے بارے میں ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے کام کرتا ہے. یعنی اس نے خوب اللہ کی اطاعت کی، خوب اللہ کی فرما برداری کی پوری زندگی میں. ثم بعث اللہ له الشیطان فعمل فی المعاصی، پھر اللہ نے اس کے شیطان کو مسلط کیا تو پھر وہ برائیوں میں لگ گیا. یعنی اس کے اوپر اس کی نفسانی خواہشات حاوی ہو گئیں اور وہ کس میں لگ گیا، برائیوں میں لگ گیا. حتی احرق عملہ، یہاں تک کہ اس نے اپنے عمل کو کیا کر لیا، جلا کر راکھ کر دیا. تو یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کیا کرے، پوری زندگی نیک عمل کیے، آخر میں مرنے سے پہلے کیا کرنے لگے، پورے عمل کرنے لگے اور کہاں داخل ہو گئے، جہنم میں داخل. اس کے بعد اب سنیے ایک اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. یہ ہو گئی تفسیر مکمل. ایک اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ بسا اوقات ایک انسان جسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنت والے کام کر رہا ہے، ہاں، لیکن پھر وہ آخر میں ایسا آتا ہے کہ سبقت لے جاتی ہے تقدیر آگے بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ جہنمی والے عمل کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایک انسان جو جہنمی والے عمل کر رہا ہوتا ہے اور اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ ایک دم سے وہ جنت کے لیے عمل کرنے لگتا ہے اور پھر اس کی موت ہو جاتی ہے اور پھر وہ کہاں داخل ہو جاتا ہے، جنت میں. یہ ایک روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے ہمیں، ہم نے بہت مشہور اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا، انما الاعمال بالنیات، سنا ہے، اعمال کا دار مدار نیت. ایک اور اسٹیٹمنٹ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار مدار خاتمے پر ہے، اینڈنگ پر. آپ کے اعمال کی بیس اینڈنگ پر ہے. آپ کی اینڈنگ اچھی تو آپ کامیاب، اور آپ کی اینڈنگ بری تو آپ ناکام، فیل. انما الاعمال بالخواتیم. تو اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے تفسیر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود
एक मरतबा यही बात कही थी कि एक इंसान पूरी ज़िंदगी नेक अमाल करता है और फिर आखिर में क्या करने लगता है, बुराइयाँ करने लगता है, यहाँ पे अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल कर देता है। यही अपने अमाल को क्या करना है, जलाना है, राख करना। तो यहाँ हमने सीखा फासाबा ऐसा, तो उसे क्या पहुँच गई, तेज बवंडर पहुँचा, फी नार, जिसमें क्या थी, आग मौजूद थी, फहतरक़त, उसने उसे जला दिया। यानी उसने एक ऐसा बुरा अमल किया, चाहे शिर्क किया, चाहे अपनी मासी की, बुराइयाँ की, या फिर क्या किया, सदक़े के सिलसिले में उसने मन से काम लिया, अदा से काम लिया, एहसान जतलाकर, तकलीफ पहुँचाकर या कारी, उसने उसे क्या कर दिया, उसके सारे जितने भी किए कराए पर पानी कर दिया। कज़ालिका युबय्यिनु, इसी तरह अल्लाह वाज़ेह कर रहे हैं, लकुम, आप सब के लिए, आयात लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि आप क्या करें, गौर करें। आज मैंने आप लोगों को गौर करने में थोड़ा सा मजबूर किया, आप लोग ऐसे ही गौर किया करें, यही कुरान है, बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे जिक्र किया। तो आज हमने 3 आयत पढ़ी, मैं 3 आयत का जल्दी जल्दी एक हल्का सा शॉर्ट खुलासा पेश कर दूँ। पहली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को मुखातब किया कि अपने सदक़ात को एहसान जतलाकर, तकलीफ पहुँचाकर बर्बाद मत करो, उस शख्स की तरह जो अपने माल को रियाकारी के लिए खर्च करता है और अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता है। उसकी मिसाल उस चिकने पत्थर की मिसाल की तरह है, जिस चिकने पत्थर पर मिट्टी हो, फिर एक तेज़ बारिश आए और उससे क्या हो जाए, वो चिकना पत्थर मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ उन्होंने अमल किया उसमें से किसी चीज़ पर वो कुदरत नहीं रखेंगे और अल्लाह काफिर कौम को हिदायत देता। उसके बाद 264 नंबर की आयत जो थी उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उन लोगों की मिसाल जो अपने माल को अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अपने नफ्सों को जमाते हुए खर्च करते हैं, उस बाग की तरह है जो बाग टीले पर हो और उसको बारिश पहुँचे, फिर उसका फल दोगुना आएगा, फिर अगर उसे बारिश नहीं पहुँची तो फिर क्या होगा, उसे फुहार पहुँच जाए, वो भी उसके लिए काफ़ी हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तुम कर रहे हो उसे देख रहे हो। उसके बाद आयत नंबर 266 जो आखिरी आयत थी कि क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि उसके लिए क्या हो, एक बाग हो, किसका, खजूर का और अंगूरों का, और जिसके नीचे क्या हो, जारी नहरें जारी हो, और उसमें क्या है, हर तरह का फल मौजूद हो, और फिर उसे बुढ़ापा पहुँचे और उसकी कमज़ोर औलाद हो, फिर उसे एक यानी उस बाग को एक तेज़ बवंडर आप पहुँचे जिसमें आग हो और उसे जला कर राख कर दे। इस तरह अल्लाह अपनी आयत वाज़ेह कर रहा है ताकि आप लोग गौर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको अमल की तौफीक दे।